وہ تو ان کو تھا، جو قلم دوات لانے کا تھا وہ تو کس کو تھا؟ وہ تو آل بیت کو تھا۔ حضرت عمر نے کیا مخالفت کی آپ مجھے بتائیں؟ حضرت عمر نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو قلم دوات نہیں دیتا ہوں۔ حسبنا کتاب اللہ کا اپنا معنی ہے، اگر کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر کسی کا گھر ہو، طارق بھائی میں آپ کے گھر آ جاؤں، ٹھیک ہے، میں فرنٹ روم کے اندر بیٹھوں گا، اگر میں قلم دوات مانگوں تو کس کا کام ہے لانا؟ آپ کا کام ہے یا آپ کے دوستوں کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ وائی از اٹ گون آف؟ اچھا یہ تو آپ کا کام ہے، آپ اٹھ کر پیچھے جائیں گے اور قلم دوات لے آئیں گے۔ حضرت عمر تو وہ تو گھر کے افراد میں سے نہیں ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلم دوات لاؤ اور کسی نے قلم دوات لایا نہیں تو گھر کے افراد کا قصور ہے۔ اگر قصور ہم کہیں اس کے اصول کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں ہے کسی کا، نہ آل بیت کا نہ صحابہ کا، لیکن ان کے اصول کے مطابق اگر ہم کہیں کہ کسی کا قصور ہے تو آل بیت کا، کیونکہ گھر ان کا تھا۔ اچھا گھر صرف ان یہ کا تھا نہیں۔ بھائی چلے گئے طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہے، آپ کا ٹائم ہو گئی جی، ہماری باری ہے۔ کیا فرمایا کاظمی صاحب؟ طارق بھائی آپ کچھ لمحوں کے لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو اپنے وقت سے میرے خیال میں زیادہ بولے انہوں نے۔ چلے میرے خیال میں کچھ ایک دو منٹ، ایک آدھ منٹ آپ نے ٹائم نہیں لگایا تھا؟ ٹائم لگایا تھا، 11:30 ہو گئے تھے ان کے۔ چلے کوئی نہیں، وہ اتنا جب ٹیکنیکل ایشو آ گیا نا درمیان میں، نہیں کوئی بات شاید نہیں۔ میرے ہینگ ہو گیا تھا۔ اچھا آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات کی کہ اہل بیت تیرے اماموں نے اختلاف کیا۔ میرے امام وہاں اس زمانے میں کون زندہ تھے؟ میرے امام امیر المومنین علیہ السلام تھے اس زمانے میں، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے۔ دنیا کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں اپنے بابا سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ اچھا اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے، یہ گھر ان کا تھا۔ آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی، وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کہاں پہ وہ عائشہ کے گھر میں ہوئی، تو وہ بھول گئے۔ ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا۔ اور بھائی اتنی جہالت اور اتنی تجاہل، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ۔ اہل کا مطلب ہے حاضرین فی الدار۔ ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ بخاری ہے، یہ حدیث نمبر 4432 ہے۔ یہ دیکھیں، اشتد برسول عن سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ ہے 4432۔ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی البیت رجال، گھر میں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے، فاختلف اہل البیت، اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا۔ یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے۔ یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو۔ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں، اس معرکے میں موجود تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے ثابت کرو، عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے۔ بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا۔ آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے، آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جابر کے الفاظ سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور جابر کے الفاظ سے مخالفت تو ثابت ہوتی ہے نا، کہ عمر نے ایک صحابی نے شہادت دی ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے۔ عمر کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ۔ یہ ملاحظہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپس میں بولا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو شیخ صاحب؟ جھوٹ کی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ یہ حدیث نمبر 4432 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو۔ 4000 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، فقال بعضهم ان رسول، فقال کا کیا مطلب ہے؟ فا کا مطلب ہے تفریع۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، نبی نے کہا کہ کہا تو اس کے جواب میں کہا غلبہ الوجہ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت۔
تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ عندنا غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. یہ بہت واضح ہے. اور فاختلف، جو اختلاف بھی پیدا ہوا ہے گھر میں موجود افراد کے درمیان، یہ عمر نے اس کی ابتدا کی، اختلاف کی ابتدا کی. فا عربی زبان میں ہوتا ہے تفریق کے لیے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ما قبل ہوا ہے تو ما بعد وجود میں آئی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین، صیغہ امر حقیقت وجوب میں. صیغہ امر جب نبی بالخصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلان کام کرو، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقہ والمتفقہ للخطیب البغدادی. وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صیغۃ الامر اقتضت الوجوب. صیغت امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا، المحصول فی اصول الفقہ، فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتہ فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اکثر الفقهاء والمتكلمين. کہتے ہیں ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے، مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصیغۃ افعل ترد ل 26 معنی. صیغہ افعل 26 معنوں کے لیے آتا ہے، تعجب، تحذیر، تحدید وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انہا حقیقت فی الوجوب فقط مجازا فی الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے، مجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین. قرائن میں ملاحظہ کریں. پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے امر. پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بجا لانا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے. یہاں پہ قرینہ صارفہ، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. لن تذلوا بعده ابدا، نہیں دیکھ رہے. اسی لیے جو سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں، کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو، ڈال رہا ہوں، چپ کرو، نیچے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے. وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ہمت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا. کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات، الرضیہ کل الرضیہ، یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے، نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا يحجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں. اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں، تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے، اس مجلس میں لکھایا جائے، تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر وصیت، اگر کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے تو کہاں لکھنا تھا اس مجلس میں؟ ہاں بعد میں لکھایا گیا. وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ ہمارے شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب سلیم ابن قیس وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں، میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں مجھے بات کرنے دو. نہیں ابھی میرا ٹائم وقت، میرا ابھی وقت نہیں ہوا.
وقت ختم نہیں اچھا کرنے دے. تو ان کے سارے پوائنٹس میں نے جواب دے دیا. آپ واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین متعین کی طرف. اور بھائی اللہ یاری میری صاحب، باری ہے یہ نا، تو میرے بیچ میں بنا بولا کرنا. نہیں، یہ میں نے آپ اسکرین کے پہ بیچ کیوں لکھ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ کون غلط- لکھ رہا ہے. غلط بات ہی کون آپ لکھ یوٹیوب رہا میں ہے؟ جا کے دیکھ لو. میں ایکسکیوز می میں نے ٹائم جو ہے نا روک دیا ہے. مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں پلیز. جی اچھا یہ نا کوئی جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے نا، یہ ان کو ہونا نہیں چاہیے. ویسے انہوں نے نا وہ وائٹ بورڈ، یہ جیسے کہ ہم کو لیکچر دے رہے ہیں اور اوپر کوئی ڈائیگرام بنا رہے ہیں، یہ ادھر بھی وائٹ ایسا ہی بورڈ ہے. شیئر کر دیا. تو چونکہ اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، ہم تھرو زوم آئے ہیں نا، تو ہمیں تو زوم کی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈسٹربنس آتی ہے، آگے مختلف قسم کی واحیات قسم کے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکا remarks آتے اپنا ہیں، کمنٹس. تو آپ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ لائیو بیٹھے ہیں نا، آپ لائیو بیٹھے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو ہیں. تو ہم زوم کے تھرو آئے ہیں، تو آپ نے ہمیں زوم سے لیا. تو یہ زوم میں وائٹ بورڈ ہے، تو کاظمی صاحب یا آپریٹر کو وہ نہیں پتا کہ وہ ان کو ریموو کرے یا وہاں سے وہ ہٹائے. تو دیٹس وائی وہ وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم. میں اور عبد الحلیم صاحب جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیز. تو میں نے ٹائم روکا ہوا تھا، ابھی انہوں نے ابھی کاظمی صاحب نے اوکے جناب. کلیئر کیا ہے. اچھا ابھی امید clear کرتے ہیں کہ کیا، آپریٹر اب صاحب جو ہے نا سامنے آ گئی. کنٹرول رکھیں سختی سے، تاکہ کوئی وائٹ ان کو بورڈ نہ کھول نکالو نا، سکے. ان کو نکال نہیں سکتے. ابھی آپ کے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں نا، دوبارہ انٹر بھی ہو سکتے ہیں. آپ تین منٹ آپ بات کریں، آپ کی رہتی ہے، کیونکہ 1 منٹ انہوں نے اوپر لیا. ہم تو ہم پرائیویٹ پر نہیں رکھ سکتے. کریں گے آپ کو. وہ سب کو ابھی نہیں کریں گے وائٹ بورڈ، ابھی وہ آف کر دیا ہے. آف کر دیں. چلیں جی شروع کر. چلو شروع کر. اسٹارٹ. اچھا میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا جابر کے حدیث سے، عمر بن الخطاب کے اپنے جملوں سے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے. وہ یہ کہتا ہے جابر کی حدیث میں مخالفت نہیں ہے. وہ تو واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے ایک صحابی کہ اس نے مخالفت کی. عمر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قلم کاغذ لاؤ، میں وصیت لکھا دوں، کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں، نبی کے جواب میں، فقالا، اس کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کتاب اللہ یہاں پر جب نبی کے مقابلے میں اس محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں، یہ بہت واضح ہے. اور اس کی وجہ سے مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے، پھر اس نے خود اس کے اپنے الفاظ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ نص کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس کو روک دیا تھا وہاں پر. تو یہ اس کے اپنے الفاظ، اپنے اعترافات ہیں. تو یہ میرے محترم ناظرین اختلاف ثابت ہو گیا، توہین ثابت ہو گیا، اذیت ثابت ہو گیا. اور یہ کہ یہ اللہ اور روز جزا سے نہیں ڈرتا تھا. اگر ڈرتا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اذیت نہیں کرتا تھا. یہ سب ثابت ہو گیا. اگلی جو بات ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، شدید بیماری کی حالت میں ہے، اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور وہ ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے. اس کی آخری وہ فرمان ہے، اس کی طاعت قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، عقل کی روح سے واجب ہے، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. اپنے جانے سے پہلے وصیت لکھانا چاہتا ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کو صحابہ نے نہیں روکنے دیا. اس صحابہ پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب ہے. تو میرے محترم ناظرین اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مخالفت نہ کرتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں ہے، کسی مومن کا ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، اور وہ صحابہ جو عمر کے انہوں نے ساتھ دیا، مخالفت کیا، وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کیا ہوتا بھائی؟ تو وہ مخالفت نہ کرتے، وہ وصیت لکھنے دیتے. اور ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت نے مخالفت کی ہے، تو کسی حدیث میں دکھاؤ کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسن علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسین انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ تو میں نے دیکھا بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد بیت عائشہ ہے، تم خود کہتے ہو. اہل بیت وہ کمرے میں جو حاضر موجود افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی نہیں کہ اس میں مراد کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام مراد ہیں. وہ تم الفاظ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ 9واں تان 10واں تان، یہ لیڈر ہے ان لوگوں کا جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. اچھا اگلے ٹرن میں رکھ لیجئے گا. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب آپ نے مجھے 10 منٹ دیے تھے. نہیں 11 منٹ دیے بھیا.
اچھا اچھا چلو علامہ صاحب 11 منٹ دی، بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم 10 منٹ دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ یاری کہتا ہے کہ میں الفاظ کا کھیل کھیلتا ہوں، اور آل بیت سے مراد یہاں آل بیت یعنی علی حسن حسین حضرت فاطمہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے طارق بھائی؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ یہاں آل بیت مراد نہیں ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آل بیت مراد نہیں ہے؟ جب لفظ موجود ہے تو دلیل آپ کی ذمہ ہے، آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی۔ جب لفظ موجود ہے، آل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر کے لوگوں کو، کیونکہ دیکھو اس حدیث کے اندر غور سے دیکھیں تو جو راوی ہے اس نے فرق کیا۔ پہلے اس نے فرمایا وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ، گھر کے اندر کچھ لوگ تھے، اور ان کی بات کی، حضرت عمر ان میں سے ہے۔ پھر اس آدمی نے فرق کر کے فرمایا کہ اہل بیت، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان مردوں نے اختلاف کیا؟ اس نے یہاں تخصیص کی، خاص لفظ استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ آل بیت گھر کے اندر تھے یا نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے کتاب شیعوں کی، رافضیوں کی، الارشاد، نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، الارشاد میں پڑھتا ہوں۔ اس کے اندر لمبی روایت ہے، لیکن جو الفاظ مناسب ہے وہی میں پڑھوں گا۔ اس کے اندر ہے اوصیکم باہل بیتی خیرن، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ ثم اعرض بوجہہ عن القوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہٹایا لوگوں سے، فنہدوا، اور وہ لوگ اٹھ گئے، وبقی عندہ، اور باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس، فضل، علی بن ابی طالب، واہل بیتہ خاصتاً، واہل بیتہ خاصتاً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس، حضرت فضل، ان اہل بیت خاصتاً، سب موجود تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اگر اسی صفحے کو دیکھا جائے، فلما کان من الغد حجب الناس عنہ، جب دوسرا دن ہوا لوگ چلے گئے، فی مرض وثقل فی مرضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، وکان امیر المؤمنین لا یفارقہ الا لضرورت، حضرت علی ان سے جدا ہوتے نہیں تھے مگر صرف ضرورت کے لیے۔ میں نے ان کی مفارقت ثابت کر دی، تو ان کی جدائیگی ثابت کر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، عدم جدائیگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہے پیج نمبر 141۔ اچھا، یہ سند ہے، سند اس کی ثابت ہے، سند اس کی ثابت ہے، میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا نہیں، سند چھوڑو، جب یہ سند پر اشکال کرے گا پھر میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب یہ اشکال کرے گا پھر میں انشاءاللہ اس کو سند کا میں جواب دوں گا۔ رائی الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ جانتا ہے اس کو۔ اچھا، میں آپ کو دیتا ہوں۔ سلیم ابن قیس، اس نے خود کہا ابھی اپنے پہلی تقریر کے اندر کہ کتاب لکھی گئی تھی، اور کہاں موجود ہے؟ اس کتاب کے اندر اس نے کہا، سلیم ابن قیس کے اندر اس نے کہا موجود ہے۔ میں آپ کو وہی روایت جو یہ استعمال کرنے والا تھا، تو سند پر جرا مت کرنا، جو آپ روایت استعمال کرنے والے تھے میں آپ کو انشاءاللہ وہی روایت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ انگریزی میں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ انگریزی کا ترجمہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 49۔ So I kept quiet until those that were in the house got up and went. میں خاموش رہا جب تک کہ جو باقی لوگ تھے گھر کے اندر وہ چلے گئے۔ Only Ali, Fatima, Hassan and Hussein remained. صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین باقی رہے، اور کوئی باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ وہ موجود تھے۔ 153، ایک منٹ۔
میں آپ کو دیتا ہوں ون. اچھا وہی کتاب جو یہ استعمال کرنے والا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں او طلحہ were you present when the holy prophet sallallahu alaihi wasallam asked for a paper so that he could write with which the ummah does not deviate and oppose, and at that time your companion said what he said, i.e. is delirious, astaghfirullah. Hazrat Umar ne wo nahi farmaya. At that time the holy prophet sallallahu alaihi wasallam became very angry and left. Ali radiyallahu ta'ala, he said, when you people left, jab aap nikle ghar se, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told me all these. وسلم نے مجھے وہ سارا بتایا. حضرت علی موجود تھے. میں نے آپ کو 3 روایت پیش کر دی, لیکن ان روایتوں کو اگر یہ پسند نہیں کرتا, جس طرح میں نے کہا کہ اہل بیت خود جو حدیث سے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر موجود ہے. حضرت علی آل بیت نہیں ہے تو کون ہے؟ حضرت علی آل بیت نہیں ہے, آل بیت ہے نا. اب سمجھے, اتفاق بین السنہ و شیعہ, ہمارے دونوں کے درمیان حضرت علی متفقن علی آل بیت کے افراد میں سے ہے. تو جب یہاں حدیث کے اندر, بخاری کی حدیث کے اندر ہے حضرت علی موجود تھا, الارشاد کے اندر حضرت علی موجود تھا, سلیم ابن قیس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو میں نے ان کے لیے ثابت کر دیا کہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اختلاف کرنے والے آل بیت تھے. اور صرف اختلاف نہیں, بلکہ جو حضرت عمر نے فرمایا آل بیت میں سے کچھ لوگوں نے وہی فرمایا. حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ فرمایا, اور یہ سب اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا غلب علیہ الوجع. اور ایک اختلافی جملہ ہے جو یہ آگے انشاءاللہ ہم جا کر اس پر بات کریں گے, حجرہ, کہ کیا حضرت عمر نے یہ لفظ بولا. اگر ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ علی سبیل التنازل, ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ حضرت عمر نے وہ فرمایا, تو روایت کے اندر صاف ہے کہ اہل بیت کا وہ طبقہ جو نہیں دینا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ قلم دوات نہ دو, انہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے کہا. اگر حضرت عمر کافر تو استغفر اللہ, اس کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر منافق تو ان کے اصول کے مطابق وہ بھی. اگر حضرت عمر مرتد تو استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, تو وہ انہی پر. کیوں؟ روایت صاف ہے, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے فرمایا جو عمر نے فرمایا, جو عمر نے فرمایا. لیکن اس نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ اگر کتاب لکھی گئی, اگر کتاب لکھی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے, تمام صحابہ محفوظ ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ کتاب لکھی گئی, ٹھیک ہے, تو اگر کتاب لکھی گئی تو تم صحابہ کو مرتد کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ, اور میری بات یاد رکھنا طارق بھائی, مجھے پتہ ہے یہ کیا کہے گا, یہ کہے گا کہ کیونکہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اس پر عمل کی شرط ہے ہی نہیں. حدیث ثقلین کو دیکھو, حدیث ثقلین کے اندر کیا ہے؟ حدیث ثقلین کے اندر یہ ہے, انی تارکم فیکم الثقلین, میں 2 باری چیزوں کو چھوڑنے والا ہوں. ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان کو پکڑتے رہو گے, لن تدلو, گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اس حدیث کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لکھوں گا کوئی گمراہ نہیں ہوگا. تو جو بھی ہو, جب بھی ہو, جیسا بھی ہو, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لے تو کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ پوری جماعت صحابہ کو مرتد کہتے ہیں, پوری جماعت صحابہ کو تم مرتد کہتے ہو, حالانکہ کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے, اچھا آخری بات, اس نے کہا کہ بعد میں لکھی گئی. جب بعد میں لکھی گئی تو میرے سوالوں کا جواب اس نے ایک بھی نہیں دیا. بس وہی تان تان, اس کو تان کے الفاظ بغیر اس کو کوئی آتا ہی نہیں ہے بیچارہ. یہ سمجھا کہ میں تان کی وہ لائن لگا دوں گا اور وہ ڈر جائے گا بیچارہ. اس کو کیا پتا, تان, میں تجھے تان دکھاتا ہوں, یہ تان, اور جب میں تان الاؤں گا نا پھر ان کی جواب دینا. اچھا, اس نے کہا کہ بعد میں کتاب لکھی گئی, اس میں ہمارے خلفاء کے نام تھے, ہمارے خلفاء کے نام تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ صاحب
ایکسکیوز میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا آپ کا, اچھا اس کو اگلے پہ رکھ لیجئے گا. اچھا ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری آپ کو تصویر آ رہی ہے لائیو, واضح ہے, واضح ہے, آ رہی ہے. بہت صحیح آ رہی, صحیح آ رہی. لیکن میں ادھر سٹل ہو گیا ہوں, نہیں صحیح آ رہی ہے. still ہو گیا, پتہ آپ نہیں جو ہے نا, آپ پریشان نہ ہو, آپ میں صحیح ہیں, ادھر صحیح ہیں, ہمارے پاس صحیح ہیں. میں ادھر سے ادھر لوکل آپ کے مجھے فون بھی میں تو کچھ صحیح ہوا ہوگا نظر, ادھر, لیکن ادھر آپ صحیح ہیں. طارق بھائی میرا خیال ہے اللہ یاری کا وہ آپ سے ڈر رہا ہے. نہیں مجھے ری جوائن نہ کر لوں اگر ٹائم دیں 1 منٹ کے لیے. آپ ریجائن ہو جائیں, کوئی بات نہیں. آپ ری جوائن ہو جائیں. پتہ اللہ کیا یاری صاحب کو تھوڑا سا وقت میرا کو دل پریشان کرتا ہے لگ نا, رہا ہے میں بیچارہ. آپ کے ہونٹ, یار آپ کے چہرے کے تاثرات وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں نا, ذرا اس طرح مطلب جو ٹھیک ہے آپ ہو please, کے آ جائیں, پتہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں بھائی صاحب, کوئی بات نہیں, آپ ہو کے آ جائیں. چلے جائیں آپ 2 تھوڑا منٹ. پانی شانی پی لیں. آپ پانی, میں نے تھوڑا سا پوچھنا بھی ہے, شیخ حلیم صاحب سے ایک سوال بھی پوچھنا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ جواب دیں گے. واش پہ مت اس کو مارنا. One second.